السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حضرات، آج ہمارا عنوان خلافت و ملوکیت، یہ ایک کتاب ہے جو سید ابو العلا مودودی صاحب نے تالیف فرمائی ہے، اور اپنی نوعیت کی یہ پہلی کتاب ہے۔ اس سے قبل جو ہے کسی نے بھی ہندوستان میں یا پاکستان میں، بر صغیر ہند و پاک میں تالیف نہیں کی ہے۔ اس کتاب میں بڑے اہتمام سے ایک تصنیف کی شکل میں، تصنیف کی حیثیت سے صحابہ کرام کی مذمت کی گئی ہے، ان کے عیبوں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، بلکہ صحابہ کی مذمت کا انسائکلوپیڈیا کہہ سکتے ہیں اس کو آپ۔ تحریک اسلامی کے اکابر نے یہ جواب دیا ہے اس بات کا جو ہم نے ابھی دعویٰ کیا ہے کہ دیگر ائمہ و دیگر مصنفین و دیگر علماء کی کتابوں میں بھی اس قسم کی نقد یا تنقیدات پائی جاتی ہیں صحابہ کے بارے میں، لہذا اگر مولانا مودودی نے اس سلسلے میں ایک کتاب لکھ دی تو کیا آفت آ گئی؟ تو اس سلسلے میں ہمارا جواب یہ ہے کہ دیگر علماء نے کبھی کسی عنوان پر ذیلی اور ضمنی طور پر کچھ کہہ دیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، یا عربی مصنفین و مؤلفین نے کبھی کسی مسئلے کے ضمن اور ذیل میں کسی ایک صحابی پر اپنی رائے کو ظاہر کر دیا، یہ ایک الگ بات ہے۔ اور مستقل کتاب کی شکل میں باقاعدہ عناوین کے تحت تجزیے کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ مذمت اور ان کی تردید و تقلید جو ہے، یہ صرف خلافت و ملوکیت کے اندر امام مودودی صاحب نے بیان کیا ہے۔ اور پورے ایشیا میں، ہند و پاک میں اور پورے ایشیا میں ایک بھی مصنف نہیں ہے 100 سال کے اندر جس نے صحابہ کی اتنی مفصل تنقید کی ہو، اتنی مفصل مذمت کی ہو، ان میں جرح کی ہو۔ یہ پہلے مؤلف ہیں اور یہ پہلی کتاب ہے جس میں بڑے اہتمام سے صحابہ کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اسی لیے جب یہ کتاب جو ہے چھپ کر کے آئی، میں ایک بات کہتا ہوں اس کے پہلے کہ ہمارے علماء و ائمہ کا یہ فرض ہے، اور اہل حدیث نے اس بارے میں بالخصوص اہتمام کیا ہے، اور ان کی نقد و نظر جو ہے ہمیں معلوم پڑتی رہتی ہے کہ جب کوئی ایسا شخص جو عالم نہ ہو یا کسی مدرسے کا فارغ نہ ہو، اس سے کوئی تنظیم شروع کرنا نہیں چاہیے، بلکہ تنظیموں کے ماتحت کام کرنا چاہیے۔ ایک ایسا شخص جو کسی مدرسے کا فارغ نہیں ہے، جو عالم و فاضل نہیں یا فقیہ نہیں، اگر وہ تنظیم کا قائم کرتا ہے تو پھر وہ تمام پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ تمام غلطیاں واقع ہو کے رہتی ہیں جن کا احتمال ہوتا ہے۔ ہندوستان کے اندر یہ فتنہ برادرز، یعنی وہ لوگ جو چرب زبانی کی بنا پر یا اپنی شوخی تحریر کی بنا پر، اپنی تحریر کی فسوقاری اور جادوگری کی بنیاد پر مقبول ہو جاتے ہیں، پھر یہ اپنی چرب زبانی کے زور پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ لہذا ہمارے علماء و ائمہ کا یہ فرض اولین ہے، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں۔ بریلوی تو خیر مستثنیٰ ہیں، وہاں تو پورا کا پورا جو ہے شر ہے، خیر تو ہے ہی نہیں، لیکن کم سے کم دیوبندیت اور اہل حدیث علماء کا یہ فرض ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو جو عالم تو نہیں ہے لیکن ایک محرک بن کر کے، ایک انقلابی بن کے منت سے شہود پر آ رہا ہے، تو اس پر نقد و نظر کرنا چاہیے، اس پر بندش عائد کرنا چاہیے اور عوام کو روکنا چاہیے۔ مولانا مودودی نے سن 1940 میں
جب جماعت اسلامی کی داغ بیل ڈالی تھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عظیم الشان طبقہ جو ہے علماء کا جو ہے بغیر تحقیق کے ان سے جڑ گیا، ان کے تنظیم میں شامل ہو گیا۔ حیرت ہوتی ہے، سید ابو الحسن ندوی، علی میاں ندوی، منظور نعمانی اور اہل حدیث کے بہت سے علماء جو ہیں جماعت اسلامی کی اس تاسیسی نشست میں جو ہیں جڑ گئے تھے۔ بعد میں وہی ہوا جب مولانا مودودی کی وسیع المشربی اور آزاد خیالی کے جوہر کھل کے سامنے آئے اور ان کے تشیع پسندی کے راز ہائے سربستہ فاش ہوئے، تو پھر آہستہ آہستہ اکابر علماء جو ہیں ان سے کٹتے چلے گئے۔ منظور نعمانی، ابو الحسن ندوی اور بہت سے اہل حدیث ائمہ اور علماء بھی آہستہ آہستہ دیر سویر اس سے کٹتے چلے گئے۔ ہاں، اہل حدیث علماء میں شیخ جلال الدین عمری آج تک مربوط ہیں، اور شیخ عبد الغفار حسن جو ہیں بڑی مدت تک جو ہے وابستہ رہے، لیکن تنگ آ کر آخر میں چھوڑ دیا۔ شیخ عبید اللہ رحمانی اور شیخ عبد القیوم مفسر قرآن بھی اس سے الگ ہو گئے، اور عبد الرؤوف رحمانی بھی اس سے بعد میں الگ ہو گئے، اور بہت سے علماء ہیں جو اس سے الگ ہو گئے۔ تو ہمیں اس پر دھیان دینا چاہیے کہ کوئی شخصیت جو عالم اور فاضل نہ ہو اسے کسی تنظیم کا قائد و رہبر نہیں بننے دینا چاہیے، اور اگر کسی ایسے البتہ اگر وہ قائد و رہبر یا کسی تنظیم کا بانی یا کسی جماعت کا بانی اگر وہ کسی صالح جماعت کے ماتحت ہو کر کام کرتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ یعنی جیسے جمعیت اہل حدیث کے ماتحت بہت سے چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں جو علماء کی ماتحتی میں علماء کی قیادت و سیادت میں جو ہے کار فرما ہیں، کام کر رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ وہاں علماء شامل ہیں، علماء ان کے یہاں آتے ہیں، علماء کے ہدایت کے اندر وہ کام کرتے ہیں، لہذا یہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ایسے لوگ مستثنیٰ ہیں جنہوں نے چھوٹی چھوٹی ذیلی تنظیمیں قائم کی ہیں، لیکن ملک گیر پیمانے پر اور عالمگیر پیمانے پر اگر کوئی غیر عالم اٹھتا ہے تو علماء کا یہ فرض ہے کہ وہ اس میں شامل نہ ہوں بلکہ اس کی مذمت کریں اور اس کے عقائد و نظریات کا جائزہ لیا جائے۔ سید ابو العلا مودودی کے نظریات کا جائزہ لیے بغیر اکابر علماء دیوبند اور اکابر علماء ندوہ اور اکابر علماء اہل حدیث اس میں شامل ہو گئے، یہ غلطی تھی بہت بڑی۔ سوچنا چاہیے کہ جب مولانا ابو العلا مودودی نے اپنے اس تاسیسی اجلاس میں ایک چھوٹے سے کمرے میں جمع ہوئے تھے، وہاں پر اکابر علماء جمع ہوئے تھے، ان کی چھوٹی سی داڑھی، بڑی بڑی داڑھی والے اکابر علماء وہاں موجود تھے، ان کے لیے نیچے فرش پہ بیٹھنا پڑا ان کو۔ ارے جب اتنا بڑا کام کر رہے ہیں تو کرسیاں کم سے کم ہوتی علماء و ائمہ کے لیے، لیکن خود اپنے لیے مولانا مودودی نے، وہ نوجوانی کا عالم تھا، ایک کرسی رکھوائی اور باقی تمام اکابر علماء و ائمہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور یہ خود عالم نہیں ہیں، فاضل نہیں تھے، غیر عالم تھے، اور یہ غیر عالم بن کر کے داعی بن کر کے سامنے آ گئے، اور بڑے بڑے اہل حدیث علماء اور علماء دیوبند، منظور نعمانی، شیخ ابو الحسن ندوی، یہ نیچے بیٹھے ان کی دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ کسی نے غور نہیں کیا کہ ان کی دعوت کا محوری نقطۂ نظر اور مرکزی خیال اور مرکزی عقیدہ کیا ہے۔ بعد میں ان کی وسیع المشربی، ان کی توسع پسندی اور ان کی نیرنگی ابو قلمونی و ابو الادبی جو ہے سامنے آئی، اور بدترین قسم کے نظریات فاسدہ و خیالات باطلہ نے جب سر اٹھایا اور جب ان کا راز فاش ہوا اور راز ہائے سربستہ فاش ہوئے تو آہستہ آہستہ سب کو نکلنا پڑا۔ لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، جماعت کی تاسیس تو ہو گئی آپ کی بنیاد پر۔ اکابر علماء اگر شامل نہ ہوتے تو شاید یہ طاقت حاصل نہ ہوتی مودودی صاحب کو، لیکن اکابر علماء نے تائید دے کر کے اس کی تاسیس کر دی، اس کو قائم کر دیا۔ بعد میں نکلنا پڑا تو کیا ہوا، وہ اپنا کام کر چکے تھے۔ مولانا ابو العلا مودودی نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن آج ہم ان کی کتاب خلافت و ملوکیت کے بارے میں کچھ تمہیدی اور کچھ ذیلی ضمنی باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ تفصیل تو بہت زیادہ ہے، لیکن آج ہم کچھ بنیادی
اور ذیلی اور ضمنی باتیں کرنے کی کوشش کریں گے۔ دراصل اس کتاب کے اندر جو ہے کتاب کے شروع کے جو صفحات ہیں 100-125 پیج جو ہیں یا 70-80 پیج جو ہیں، اس میں اسلامی حکومت کے کچھ بنیادی اصول اور ضوابط کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد خلافت راشدہ کی توضیح کی گئی ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے، اور اس کے بعد میں ملوکیت کا آغاز اور ملوکیت کے خد و خال کو بیان کیا گیا ہے، اور خلافت راشدہ میں اور ملوکیت میں اور بادشاہت میں کیا فرق ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ویسے ابو الاعلیٰ مودودی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ملوکیت اور خلافت راشدہ میں حد فاصل جو ہیں کھینچ سکیں، اس لیے کہ موصوف جو ہیں ملوکیت کو جو ہے یعنی بادشاہت کو اسلامی خلافت راشدہ سے الگ کرتے ہیں، متمیز کرتے ہیں، جبکہ خلافت راشدہ ہو یا ملوکیت یا بادشاہت ہو دونوں ایک ہیں۔ اگر خلافت راشدہ چھوڑ دیجئے، اگر خلافت جو ہے وہ خلافت کے نام سے معنون ہے لیکن اس میں تمام فاسد خیالات اور فاسد باطل نظریات شامل ہیں، یا خلیفہ جو ہے باطل ہے یا ناحق ہے، تو اس خلافت سے کیا فائدہ؟ تو خلافت اگر کسی خلافت کے منصب پر کوئی خلیفہ فائز ہے لیکن وہ خلیفہ جو ہے وہ شرک پیکر ہے، لیکن ایک بادشاہ جو ہے بادشاہ ہو کر وہ نیک ہو سکتا ہے، اس کے زمانے میں امن و امان قائم ہے، تو یہ ملوکیت اور یہ بادشاہت کا فیض ہے۔ قرآن عظیم میں بادشاہت کی تعریف کی ہے اور انبیاء کے بادشاہ ہونے کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے چند نبیوں کو گنوایا ہے جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ اللہ کے رسول نے احادیث میں بادشاہت کی تعریف فرمائی ہے، اور قرآن عظیم میں بھی اللہ نے نبیوں کو بادشاہ قرار دیا ہے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے۔ تو بادشاہت یا خلافت بذات خود مذموم نہیں ہے، البتہ خلیفہ یا بادشاہ کے اچھا یا برے ہونے پر جو ہے اس کی برے یا اچھا ہونے کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ تو کتاب کے شروع میں جو ہے جہاں پر قرآن عظیم کی آیات اور احادیث کی روشنی میں خلافت کے بارے میں اور ملوکیت کے بارے میں توضیح کی ہے، وہاں پر ضوابط اور اصول کو بیان کیا ہے، وہاں تک تو ٹھیک ہے معاملہ، لیکن اس کے بعد جب وہ خلافت راشدہ سے آگے بڑھتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور خلافت بنو امیہ کا ذکر کرتے ہیں، تو وہاں سے انہوں نے مذمت شروع کر دی، صحابہ کی مذمت، حضرت عثمان غنی کی مذمت، مغیرہ بن شعبہ کی مذمت، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی مذمت، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مذمت، اور پورے بنو امیہ اور بنو عباس کی مذمت، اور ان تمام بادشاہوں کی مذمت جنہوں نے ساری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب وہ بھی ایک عظیم مدبر ہیں، جیسے مودودی ایک مفکر اور ایک مدبر ہیں، ایسے ہی ڈاکٹر اسرار بھی اپنے اولین زمانے میں مولانا مودودی کی اس جماعت کے خوشچی بن گئے تھے، لیکن موصوف نے اپنے ویڈیو میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ کتاب جو ہے خلافت و ملوکیت، اس کے آغاز میں جہاں پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور ائمہ فقہ کی روشنی میں جہاں پر اسلامی حکومت اور خلافت و ملوکیت کے احکام کو بیان کیا ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد مولانا مودودی نے حضرت عثمان غنی اور حضرت عمرو بن عاص اور حضرت امیر معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا ذکر کیا ہے، وہاں پر بے شمار غلطیاں کی ہیں، لہذا مجھے اس سے اختلاف ہے، مجھے کتاب کے خلافت و ملوکیت کے اس حصے سے اختلاف ہے مجھے جس میں انہوں نے صحابہ کی مذمت کی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ڈاکٹر اسرار، یعنی وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ کتاب کا پہلا حصہ تو ٹھیک ہے، لیکن دوسرے حصے میں جہاں صحابہ کی مذمت ہے اس سے مجھے اختلاف ہے، لیکن آگے
وہی اپنی منہجی غلطی کی بنا پر فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ اختلافات اس لائق نہیں تھے کہ میں اس بنا پر جو ہے جماعت سے ہٹ جاتا، یعنی صحابہ کی مذمت کو برا مان رہے ہیں وہ ڈاکٹر اسرار جو ہیں اسی جماعت کے چٹے بٹوں میں سے ہیں، اسی لیے تسلیم کر رہے ہیں کہ مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں جہاں صحابہ کی مذمت بیان کی ہے مجھے اس سے اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف اس قسم کا نہیں ہے کہ اسی بنا پر میں جماعت سے الگ ہو گیا۔ اور بھی باتیں ہیں جن کی بنیاد پر میں نے جماعت اسلامی اور مولانا مودودی سے دوری اختیار کی، اس جماعت کو چھوڑ دیا۔ اس میں موصوف نے بہت کچھ گنوایا ہے جو یہاں ہمارا عنوان نہیں ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ مولانا مودودی نے پہلے اسلام میں انتخاب کی الیکشن کی حرمت کا فتویٰ دیا تھا، لیکن بعد میں خود الیکشن کے راستے پر آ گئے اور فاطمہ جناح کو کھڑا کر دیا۔ جو خرابیاں اسلامی، یعنی ایک طرف وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اسلامی نظام خلافت ہونا چاہیے اور طاغوت سے پرہیز کرنا چاہیے اور طاغوت کے ان تمام وسائل و ذرائع سے اختلاف کرنا چاہیے، لیکن بعد میں اسی طاغوتی اور جمہوری نقطۂ نظر کی بنیاد پر الیکشن پر آمادہ ہو گئے۔ میں سمجھ گیا، یعنی ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ مولانا ابو العلا مودودی رہے حق سے برگشتہ ہو گئے ہیں، لہٰذا میں نے اس بنا پر بھی جماعت کو چھوڑ دیا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی مذمت اگرچہ ہے اور مجھے اس سے اختلاف تھا، لیکن یہ بات اس لائق نہیں تھی کہ میں جماعت سے الگ ہو جاتا۔ یہ بھی ڈاکٹر اسرار کا فساد عقیدہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تمام خیر اور تمام خوبیاں اگر مودودی صاحب میں ہوتی، لیکن اگر یہ خرابی اور یہ عیب ان میں پایا جاتا کہ وہ صحابہ کی مذمت کرتے ہیں، حضرات خلفائے راشدین کے عہد میں کیڑے نکالتے ہیں اور خلافت اور ملوکیت چلانے والے ائمہ و سلاطین میں عیب نکالتے ہیں، ان میں بھی عیب نکالتے ہیں جنہیں امت نے صحیح گردانا ہے، جن کی تائید کی ہے، جن کے ذریعے ساری دنیا میں اسلام پھیلا ہے، تو ڈاکٹر اسرار صاحب کے نزدیک یہ سبب کافی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس سبب کو کافی ہونا چاہیے تھا۔ ایک اور ویڈیو میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا ہے کہ مولانا مودودی نے حضرت مروان بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا، حضرت عثمان غنی پر الزام لگایا۔ یہ کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ الزام لگایا ہے کہ افریقہ سے آنے والا خمس جو تھا وہ 5 لاکھ کی رقم جو ہے حضرت عثمان غنی نے حضرت مروان کو ودیعت کر دی، ان کو دے دی۔ یعنی اسلامی خلافت کے زیر نظم اور زیر ضبط جو ہے جو رقم آئی تھی خمس کی، افریقہ کی 5 لاکھ کی رقم تھی، اس کو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مروان کے نام کر دیا۔ ڈاکٹر اسرار فرماتے ہیں کہ تاریخی روایات کی بنیاد پر یہ الزام حضرت عثمان غنی پر لگایا، جبکہ بخاری اور دیگر صحیح روایات میں بڑی وضاحت سے یہ بات درج ہے کہ حضرت عثمان غنی نے بیت المال سے اس کو ادا نہیں کیا تھا بلکہ اس کو خرید لیا تھا، اس پورے مال کو غالباً خرید لیا تھا اور خریدنے کے بعد انہیں ادا کیا تھا۔ یعنی بیت المال کی ذاتی رقم سے نہیں دیا تھا بلکہ اسے پہلے خرید لیا، اس مال کو، ان تمام اسباب کو اپنے پیسے سے خرید لیا اور خریدنے کے بعد میں حضرت مروان کو دیا۔ لیکن مولانا مودودی نے کھلا ہوا الزام عائد کر دیا اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے اندر میں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے افریقہ کا 5 لاکھ کا خمس جو ہے وہ ان کو دے دیا جو بیت المال کا تھا۔ یعنی یہ کھلا الزام ہے کہ اسلامی مملکت کے پیسے کو 5 لاکھ کی رقم کو مروان بن حکم کو دے دیا۔ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ یہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ جب ایسی تاریخی روایات صحیحہ اور احادیث صحیحہ موجود ہیں جس میں یہ بات واضح طور پر مذکور ہے کہ حضرت عثمان غنی نے اس پورے اسباب کو خرید لیا تھا اور اس خریدنے کے بعد میں وہ رقم جو ہے مروان کو دی تھی، تو اس بنا پر جو ہے یعنی خلافت و ملوکیت جو ہے اس میں بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے رد کیا ہے، صحابہ کی مذمت کی ہے، اور بر صغیر ہند و پاک میں کوئی بھی عالم ایسا نہیں ملتا جس نے مستقل ایک کتاب لکھی ہو جو شیعوں کو جو ہے خوش کرنے والی ہو،
جس وقت یہ کتاب منصہ شہود پر آئی، جب یہ کتاب چھت کے سامنے آئی، تو ایران میں اس کو ہاتھ لیا گیا۔ ایران نے اپنے ذاتی پیسے سے اس کتاب کو شائع کیا اور مفت تقسیم کیا۔ پورے ایران میں اس کو مفت تقسیم کیا گیا اور ایران کی یونیورسٹیز میں یہ کتاب کو شامل کیا گیا سپورٹنگ مٹیریل کے طور پر۔ یعنی جو لوگ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں یا ہسٹری میں بی اے یا ایم اے کرنا چاہتے ہیں یونیورسٹیز میں، تو اس کتاب کو داخل نصاب کیا گیا۔ کیسی کتابوں کی شکل میں؟ سپورٹنگ مٹیریل کی شکل میں۔ تو آپ سوچئے کہ شیعوں سے یہ کتاب اتنا میل کھاتی ہے اور شیعوں کے تقاضوں کو اتنا پورا کرتی ہے کہ شیعی مملکت نے اس کو مفت شائع کیا اور مولانا ابوالعلا مودودی کو مبارکباد پیش کی، بلکہ ایران آنے کی دعوت دی، اور مولانا ابوالعلا مودودی ایران گئے، اور ایران میں عام جلسہ عام میں نہیں بلکہ ایک ایسی نشست میں جو خصوصی شیعوں کی ہوتی ہے، جس میں کسی غیر شیعہ کو، کسی سنی آدمی کو داخلہ ممنوع ہوتا ہے، اس تنظیم میں، اس جماعت میں مولانا ابوالعلا مودودی کو جو ہے بلایا گیا، اور وہاں پر مولانا مودودی کا خطاب ہوا اور وہاں پر مبارکباد پیش کی گئی۔ یعنی کتاب لکھنے کے سلے میں ان کو دعوت دی گئی، وہ وہاں پہنچے اور ایسی محفل میں خطاب کا موقع دیا گیا جس میں عام طور سے وہ سنیوں کو نہیں بلاتے ہیں یا کسی غیر شیعہ کو نہیں بلاتے ہیں، وہاں پر ان کی عزت افزائی کی گئی۔ اور آپ اس کے پہلے میں بول چکا ہوں ایک ویڈیو میں کہ ہندوستان سے جماعت اسلامی جب ایران میں یہ جمہوریہ اسلامیہ یعنی ایران کا شیعی انقلاب جب واقع ہوا اور فرانس میں یہ مقیم تھے، اب امام خمینی، شیعوں کے امام خمینی فرانس میں تھے، تو امریکہ اور یورپ کی ساز باز کے ذریعے یہ انقلاب ممکن ہو سکا تھا۔ امام خمینی کی کوئی اس میں جد و جہد شامل نہیں تھی، ان کی کوئی کاوش شامل نہیں تھی۔ امریکہ اور یورپی ممالک نے جو ہے آپس میں ساز باز کر کے اس انقلاب کو ممکن کیا تھا، اسی لیے فرانس کے ایک خصوصی طیارے میں خمینی کو لایا گیا اور امریکہ اور فرانس کی نیابت میں ان کی قیادت میں لایا گیا۔ تو مولانا امام خمینی جب ایران میں آ گئے تو ہندوستان سے ایرانی جمہوریہ اسلامیہ جمہوری ایران کو تہنیت پیش کرنے کے لیے اور ان کو مبارکباد دینے کے لیے انڈونیشیا کی حزب معصومی اور مصر کی اخوان المسلمین اور ہندوستان کی جماعت اسلامی کے تقریباً 35 لوگ جو ہیں اکابر علماء جو ہیں جمع ہو کر کے ایک چارٹر خصوصی ہوائی جہاز کے ذریعے ایران پہنچے اور وہاں پر امام خمینی کے مہمان بنے، شیعہ مملکت کے مہمان بنے اور کئی دن وہاں پر قیام کیا۔ یہ روایت بھی ثابت ہے، ہمارے پاس حوالہ بھی موجود ہے، انشاءاللہ ہم دیں گے کہ مولانا مودودی نے امام خمینی کی قیادت میں یا ان کی امامت میں نماز بھی ادا کی۔ تو ان لوگوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ان برادرز کو، یعنی ڈاکٹر اسرار ہیں، مولانا مودودی ہیں، ڈاکٹر اسرار ہیں، یا مرزا محمد علی انجینئر ہیں، اسحاق جھالوی ہیں۔ اسحاق جھالوی تو خیر بڑے عالم ہیں لیکن گمراہ عالم ہیں۔ تو ان لوگوں کو، اہل فتنہ کو، اہل فساد کو، اہل شور و شر کو، ان گمراہوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ عقیدہ کس کا کیسا ہے۔ وہ شیعہ حضرات جو صحابہ کی مذمت کرتے ہیں، صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، ان کو گالیاں بکتے ہیں، ان کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں، انہیں گندی فحش گالیاں بکتے ہیں، باقاعدہ تبرہ کی محفلیں قائم کرتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں اور جلسے جلوس کر کے مذمت کرتے ہیں اور بدترین قسم کی کتابیں لکھتے ہیں۔ بلکہ ان لوگوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو منافق، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ طیبہ طاہرہ کو کافر اور مشرکہ اور زانیہ تک بیان کیا ہے، فاحشہ اور زانیہ تک کہا ہے۔ تو جو ہماری ماں کو گالی بکتا ہو، جو ہمارے
صحابہ اور ہمارے خلفاء کی مذمت کرتا ہو، جس کے نزدیک نبی کے بعد جو سب سے بہتر ہے صدیق اکبر اور فاروق اعظم، ان کی مذمت کرتا ہو، ان کو بدترین انسان گردانتا ہو، ایسی تنظیم کے ساتھ میں اتحاد کیسے ممکن ہے؟ تم مولانا مودودی کی جماعت اسلامی اور انڈونیشیا کے حزب معصومی اور مصر کی اخوان المسلمین، ان لوگوں کو کوئی مطلب نہیں کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، عقیدہ کیا ہے، دینداری کسے کہتے ہیں۔ ان کو اپنی مملکت قائم کرنا ہے، ان کو نظام اسلام کا نفاذ کرنا ہے، ان کو اقامت دین کرنا ہے، ان کو اسلامی حکومت الہیہ کا قیام کرنا ہے، ان کو سیاسی قوت کا حصول کرنا ہے، اور یہ کرنے میں دینداری مطلوب نہیں ہے بلکہ سیاست اور قیادت و نیابت مطلوب ہے، اور جس کے لیے یہ ہر پیمانے کو توڑنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ تو خلافت و ملوکیت ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے لکھے جانے کے بعد میں اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس کتاب کے آنے سے پہلے دنیا میں اور ہندوستان میں، خاص طور سے پاکستان میں، تمام مسلمان جو ہیں صحابہ کی تعریف کیا کرتے تھے، ان کی مذمت کی کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن آج اس کتاب کے تحریر میں آ جانے کے بعد میں اور جماعت اسلامی کے ماتحت جو ایک لاکھوں کا طبقہ پیدا ہو گیا پوری دنیا کے اندر میں، وہ تمام لوگ جو ہیں صحابہ کی مذمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سے پہلے تمام مسلمان اس بات کو مانتے تھے کہ اسلام کی خیر و برکت، اسلام کی نعمت جو ہے ساری دنیا میں پھیل گئی، اور تمام خلفاء عباسی ہوں یا بنو امیہ کے ہوں یا ہسپانوی خلفاء ہوں، ان کے ذریعے سارا اسلام جو ہے پورے ورلڈ میں پھیلا، اور کسی نے بھی خلافت راشدہ میں میم میخ نہیں نکالی، اس کی مذمت نہیں کی۔ لیکن مولانا مودودی نے، میں تو کہتا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار نے بھی، بلکہ میرا ایک ویڈیو مستقل اسی پر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ کی، یعنی اسلام کی خیر و برکت جو ہے، یہ خلافت راشدہ 30 سال میں ہی دم توڑ گئی۔ ڈاکٹر اسرار نے کیا کہا تھا اس کے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے بیان کیا ہے کہ 30 سال کے اندر ہی اسلامی نظریہ اور اسلامی نعمت اور خیر و برکت جو ہے وہ 30 سال میں ہی خلافت راشدہ میں محدود اور منجمد ہو گئی، منتج ہو گئی، اور اس کے بعد خلافت عباسیہ اور خلافت بنو امیہ اور خلافت ہسپانیہ، مسلمانوں کے سلاطین اور مسلمانوں کے خلفاء اور مسلمانوں کے عمال جو ہیں پورے ورلڈ میں پھیل گئے۔ وہ مسلمانوں کا عروج تھا، اسلام کی نعمت، اسلام کی خیر و برکت، اسلام کی شان و عظمت تو بس خلافت راشدہ پر منجمد ہو گئی، منتج ہو گئی، محدود اور منتہی ہو گئی۔ واہ واہ واہ! اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں اور اپنی خیر کو تمام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے اللہ نے اس دین کو محبوب کر لیا ہے، پسندیدہ قرار دے دیا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ نے اسلام کے نزول کے بعد میں، نبی کے سینے پر قرآن عظیم کی آیات بینات کے نزول کے بعد میں اور حدیثوں کے نزول کے بعد میں کیا کہا کہ ایسی کوئی خیر نہیں جو اسلام میں موجود نہیں، کوئی برکت ایسی نہیں جو اسلام میں موجود نہیں۔ تمام خیرات اور تمام حسنات و برکات کا محور اور منبع ہے اسلام۔ تو جو چیز ساری کائنات کے لیے ہے اور نسل انسانی کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ گروہ صحابہ جو ہیں، یہ امت جو ہے ساری دنیا کے لیے ہادی و رہبر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو جس کو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم حکم دو نیکی کا اور روکو بدی سے، برائی سے۔ اللہ نے امت مسلمہ کا جو وجود جو ہے اسی لیے دیا ہے کہ وہ ساری دنیا میں اسلام کے داعی بن کے ابھریں، اور قیامت تک یہ منصب جو ہے باقی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ دین جو ہے قیامت تک کے لیے ہے،
اور اللہ نے کوئی نعمت اور کوئی خیر جو ہے ایسی نہیں ہے جو اللہ نے قرآن عظیم کی آیات بینات کی شکل میں نبی کے سینے پر نازل نہ کر دی ہو یا حدیث کی شکل میں اللہ کے رسول نہ دے دی ہو۔ پورا اسلام محفوظ ہے، پورا دین محفوظ ہے، پورا قرآن عظیم محفوظ ہے، اور ہمارے صحابہ کرام کا کردار محفوظ ہے۔ اللہ نے کیا کہا کہ تم بہترین امت ہو اور تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے لوگوں کے لیے۔ لیکن ڈاکٹر اسرار کیا کہتے ہیں کہ اسلام کی نعمت اور خیر و برکت جو ہے وہ خلافت راشدہ تک محدود ہو گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں کی خلافت بنو امیہ اور خلافت بنو عباس اور خلافت حسپانیہ، یہ مسلمانوں کا عروج ہے۔ اسلام کی عظمت اور صحیح روش جو ہے وہ تو خلافت راشدہ میں محدود ہو گئی، منجمد ہو گئی۔ یہ بھی کہا تھا انہوں نے کہ مغربی ساحل کو 3 صدیوں تک اسلام کی روشنی حاصل نہیں ہوئی۔ یہ ڈاکٹر اسرار بولتے ہیں کہ 3 صدیوں تک، یہ اس پر ہمارا لمبا ویڈیو آ چکا ہے 1 گھنٹے کا، ہمیں آج اس کو نہیں چھیڑنا ہے۔ تو ڈاکٹر اسرار کا یہ کہنا ہے، ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ میں مولانا مودودی سے حکومت الہیہ کی قیام کے مسئلے میں مختلف نہیں ہوں۔ جو مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کا مت محض نظر ہے کہ ساری دنیا میں اسلامی خلافت کا قیام کر رہا ہے، اسلامی مملکت کا قیام کر رہا ہے، اسلامی حکومت کا قیام کر رہا ہے، حکومت الہیہ کا نفاذ کرنا ہے، اس مسئلے میں ان کے ساتھ ہوں۔ میرا اختلاف جو ہے کئی مسائل میں فردن ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ صحابہ کی مذمت کی ہے، حضرت عثمان غنی اور حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ کی مذمت کی ہے، اس لیے بھی الگ ہوئے ہیں وہ، اگرچہ وہ واحد وجہ نہیں ہے۔ الیکشن بھی بتایا ہے کہ پہلے الیکشن نہیں تھا، بعد میں الیکشن آیا۔ تو مولانا مودودی فرماتے ہیں ڈاکٹر اسرار کہ مولانا مودودی اپنی اسلامی اسپرٹ سے دور ہٹتے چلے گئے، لہذا میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے اپنی اس کتاب میں خلافت و ملوکیت میں اپنے مصادر و مآخذ جو ہیں چن لیے ہیں، اور انہوں نے اس کو کافی سمجھا ہے کہ کوئی تاریخی روایت اگر کسی تاریخی کتاب میں پائی جا رہی ہے تو نقل کرنے کے واسطے کافی ہے۔ اگر آپ مولانا مودودی کی کتاب میں پائی جانے والی تاریخی روایات کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ قرآن و حدیث سے بالکل الگ ہیں۔ قرآن عظیم نے صحابہ کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، خلفاء کے بارے میں، بادشاہوں کے بارے میں جو ماپدنڈ اور جو پیمانے طے کیے ہیں، ان پیمانوں پر جو تاریخی روایات ہیں جو مودودی صاحب نے منتخب کی ہیں، بڑا فرق پائیں گے آپ۔ قرآن عظیم کی تعلیمات کو نافذ کرنے والے، اسلام کا کلمہ بلند کرنے والے، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے، نفاذ کے لیے ساری دنیا میں اپنا خون بہانے والے صحابہ اور دکھائی دیں گے آپ کو، اور وہ صحابہ الگ دکھائی دیں گے جس کو مولانا مودودی پیش کرتے ہیں۔ قرآن عظیم میں بیان کردہ اور احادیث میں بیان کردہ کردار صحابہ الگ نظر آتا ہے، اور تاریخی روایات میں بیان کردہ، خاص طور سے مولانا مودودی کی انتخاب کردہ روایات تاریخیہ کے ذریعے جو صحابہ کرام کا منظر سامنے آتا ہے وہ بالکل ولن جیسا ہے۔ جیسے فلموں میں ولن ہوتے ہیں، بالکل بدترین کردار، بلکہ ان سے بدتر کردار کے حامل نظر آتے ہیں۔ دنیا بہت پریشان ہو جاتی ہے دیکھ کر کے کہ قرآن میں، حدیث میں اور عہد صحابہ میں نبی کے سامنے جو صحابہ کرام موجود تھے وہ اتنے متقی پرہیزگار تھے، لیکن نبی کے انتقال کے بعد میں کچھ تو خون کا بازار گرم ہو گیا، اور یہ لوگ بے ایمان ہو گئے، یہ لوگ دین سے مرتد ہو گئے، ان کا ایمان خراب ہو گیا، ایک دوسرے کو قتل کرنے والے بن گئے۔ کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں، لیکن جس طرح مولانا مودودی نے اور شیعوں نے پیش کیا ہے وہ ان کی سازش تھی۔ شیعہ چاہتے تھے، لہذا جنگ جمل اور جنگ صفین اور جنگ نہروان اور کربلا کے واقعات میں بہت کچھ کم ہوا ہے۔ جی ہاں، بہت کچھ کم ہوا ہے، وہ تمام تفصیلات غلط ہیں جو کربلا سے متعلق ہیں، اور جنگ جمل اور جنگ صفین اور جنگ نہروان اور خلافت میں خلفاء کے باہمی اختلافات، مابینی اختلافات بہت کم ہیں، لیکن اور جنگ صفین اور جنگ جمل اور کربلا میں مرنے والوں کی تعداد
اور خلفاء کی مابین جو اختلاف ہوا تھا اس کو مزید زہریلا بنا کے پیش کرنا، یہ جو شیعوں کا کام تھا، شیعوں نے اپنا کام کر دیا، اور مولانا مودودی نے بڑی آسانی سے جرح و تعدیل اور روایت کے جانچنے کے اصولوں اور ضابطوں کو بالائے طاق رکھ کر کے محض نقل روایت پر اکتفا کیا، اور یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے رسول کی احادیث میں، قرآن عظیم کی آیات میں صحابہ کا مقام کیا ہے، بلکہ ایسی خرافات، ایسی غلط سلط روایات کو منتخب کر لیا جس کو شیعہ ہی بیان کرتے ہیں، بلکہ ان روایات کے انتخاب میں بھی موصوف نے بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، قطر و بیعت سے کام لیا ہے، اس میں ٹیمپرنگ کی ہے، ان کی سمیت کو، ان کے زہریلے پن کو ختم کیا ہے، اور اگر ایک کسی لمبی تاریخی روایت میں بدترین قسم کے نظریات بیان کیے گئے ہیں تو اس کے زہریلے حصے کو الگ کر کے اس حصے کو لے لیا ہے جو اتنا مہلک نہیں تھا عوام کے لیے، عوام برداشت کر سکتے۔ ہم نے اپنی دیگر ویڈیوز میں اور اپنی کتابوں میں اس کو بیان کیا ہے۔ تو مولانا مودودی جو ہیں اس بات کو نہیں مانتے ہیں، جبکہ تمام مورخین نے اپنی تاریخی کتب میں روایات کے ساتھ ساتھ میں راویوں کے نام بھی لکھے ہیں، تاریخی روایات کی تمام سندیں بھی لکھی ہیں کہ فلاں راوی نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، لیکن مولانا مودودی حدیث میں تو تسلیم کرتے ہیں لیکن تاریخ بیان کرنے میں راویوں کی صحت و عدم صحت اور جرح و تعدیل کے اصولوں کو نہیں مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تاریخ میں جرح و تعدیل کی بنیادوں پر، راویوں کے صحیح اور سقیم ہونے کی بنیادوں پر تاریخی روایات کو لیں گے تو ہم کو 2/3 حصے سے جو ہے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ارے 2/3 حصے سے ہاتھ دھونا زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ صحابہ پر الزامات عائد کریں، ان کو منافق گردانیں، انہیں بے ایمان قرار دیں، انہیں ولن قرار دیں۔ میں یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولانا مودودی نے جو ہے تاریخی روایات کے نقل کرنے میں اس بات کا لحاظ نہیں کیا ہے کہ یہ روایات جو ہیں شیعوں کی روایات ہیں یا کذابوں کی روایات ہیں یا وضاؤں کی روایات ہیں، بلکہ ہر واہی خرافی غلط سر تمام قسم کی روایات کو چن لیا اور اس کو بیان کر دیا۔ تو یہ ہے خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت۔ شیخ صلاح الدین یوسف نے اس کے رد میں ایک کتاب لکھی، خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت۔ اس میں تمام ان تاریخی روایات کی تردید و تقلید کی موصوف نے اور ان تمام خطاؤں کی داروگیر کی، پکڑ دھکڑ کی، اور یہ کتاب جو ہے پیش کر دی گئی تھی، اور علماء و ائمہ نے کہہ بھی دیا تھا کہ آپ کی کتاب میں خلافت و ملوکیت میں ایسے بہت سے قابل اعتراض پہلو ہیں، لیکن مولانا مودودی نے ہلکا پھلکا جواب دیا اور خاموشی اختیار کر لی، اور آج بھی وہ کتاب چھپ رہی ہے، خلافت و ملوکیت کتاب آج بھی چھپ رہی ہے۔ وہ تمام گندگیاں، وہ تمام بدعقیدگیاں آج بھی اس پہ موجود ہیں، اور جماعت اسلامی کے لوگ جو ہیں صحابہ کی مذمت کرتے نظر آتے ہیں، اس پہ کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، کوئی بات محسوس نہیں کرتے، بڑی بے باکی کے ساتھ میں، بڑی بے شرمی کے ساتھ میں صحابہ کی مذمت کرتے ہیں اور ان باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ تو ہم تمام سامعین سے، ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ خلافت و ملوکیت کا ہی نہیں بلکہ ہر اس باطل تحریک کا انکار کریں، اس کا رد کریں، اس میں شامل نہ ہوں، بلکہ منہج اہل حدیث کا کوئی اختیار کریں اور علماء و ائمہ کے ماتحت رہ کر کے اپنے نظریات، اپنے اعتقادات کو استوار کریں۔ جن لوگوں نے آج دنیا میں جو بربادیاں اور تباہیاں اور بدعقیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں، جو ضلالت کی راہ جو نکالی جا رہی ہیں، وہ سب انہی لوگوں کی ہیں جو علماء نہیں ہیں، ائمہ نہیں ہیں، جو برادرز کے زمرے میں آتے ہیں۔ جو لوگ عالم نہیں ہیں ان لوگوں نے اگر تنظیم بنائی یا جماعت بنائی تو بس گمراہی کے راستے پر ڈال دیا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب ہوں یا مولانا مودودی ہوں یا مرزا محمد علی انجینئر ہو، آج لاکھوں لوگ جو ہیں مرزا محمد علی انجینئر کو، اسحاق جھالوی کو ماننے والے بن گئے ہیں اور اس کی گمراہی کو اختیار کر لیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے علماء و ہمارے ائمہ کی تحریرات اور ان کی تقریرات کی روشنی میں لاکھوں لوگ راستے پہ آ رہے ہیں۔ وہ ان کا نام کیا ہے، ابو یحییٰ نور پوری اور سیف اللہ خالد صاحب جو پاکستان کے ہیں، ان کے چینل کے ذریعے سے
مرزا محمد علی انجینئر کی تردید ہوتی رہتی ہے، اور لاکھوں لوگ جو ہیں راہ راست پر آ چکے ہیں اور آتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ہم تمام ناظرین و شاہدین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ باطل فرقوں سے، اب باطل تنظیموں سے فاصلہ رکھیں، دور رہیں، اور قرآن و سنت پر جو مشتمل جماعتیں ہیں ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور تم ہو جاؤ سچوں کے ساتھ میں، جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، جو گمراہ اور جو غلط ہیں، جن کا منہج بگڑا ہوا ہے، جن کا میتھڈ بگڑا ہوا ہے، ان تنظیموں اور ان لوگوں اور ان رہبروں کو مت فالو کرو جو عالم نہیں ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو عالم نہیں ہیں، جو بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ علماء کے ماتحت ہیں، ان کا عقیدہ خراب نہیں ہے، وہ صحیح عقائد کے ترجمان ہیں، لہذا ان کو یہ نہ کہا جائے گا کہ بھئی فلاں بھی تو عالم نہیں ہے، اس کو آپ کیوں سنتے ہیں؟ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ جو جماعتوں کے بانیان ہیں، جو تنظیموں کے بانیان ہیں، جو تنظیموں کی بنا ڈالنے والے ہیں، اور لاکھوں لوگ جن کے ماننے والے ہیں، اگر وہ غیر عالم ہیں اس کی پیروی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔